बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ के वोट के हवाले से। इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पहली समाअत हुई है और पहली समाअत पर ही पहला बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम थी, इमरान खान के दौर में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, ईवीएम को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया गया था। उस पर जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, इसने दो काम किए। एक तो नैब कानून में तरमीम की और दूसरा इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। नैब कानून में तरमीम का जो केस है उसके ऊपर भी आज फाइनल समाअत होने जा रही है, और जो दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी उसको शेख रशीद ने भी चैलेंज किया था, इमरान खान ने भी चैलेंज किया था। उस पर पहली समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लाटों की अलाटमेंट का जो नोटिफिकेशन था, जिसको मुअत्तल किया था अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उस पर समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब से मुलाकात हुई, वो चाहते हैं कि इलेक्शन में सिविल जजेस को तैनात किया जाए और उनको जो है वो वहाँ पर चीज़ें दी जाएं और उनको ओहदे दिए जाएं इलेक्शन के दिन, कि वो रिटर्निंग अफसरान बन के या वो सारे जो मामलात हैं उनको ओवरऑल हेड करें उस इलाके के। और इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब को दरख्वास्त की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बात तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, तो उन इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर को खत लिखने का ऐलान किया है कि हम गवर्नर पंजाब को और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखेंगे कि वो तारीख डिसाइड करें, इलेक्शन की तारीख। मैंने आपको बताया था कि 14 अप्रैल से पहले पहले ये इलेक्शन करवाना है पंजाब का, और आप 4 दिन अगर ये खैबर पख्तूनख्वा का लेट हो गया तो ये 18 अप्रैल तक इलेक्शन होना है। अब तारीख किसने देनी है? गवर्नर ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 12 अप्रैल डिसाइड कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब को आम इंतखाबात की तारीख के लिए बाकायदा खत लिखने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आइन के तहत 3 माह के अंदर अंदर आम इंतखाबात करवाने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है, इसलिए तारीख में पहली बार सुबह आम इंतखाबात के लिए गवर्नर से खत किताबत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब और केपी के गवर्नर को 3 तारीखें तजवीज़ करेगा और दोनों सूबों के गवर्नर आम इंतखाबात की हतमी तारीख का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से भी DROs और ROs लेने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन जल्द ही ब्यूरोक्रेसी से DROs और ROs के लिए फहरिस्त तलब करेगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब के इंतखाबात के लिए इलेक्शन अमले की फहरिस्तें भी मांगेगा, जिसके बाद इलेक्शन अमले को तरबियत फराहम की जाएगी। और जो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें भी जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी सामने आ गया है। और ये जो 45 मिनट की एक दिन पहले परसों मुलाकात हुई थी, उसमें जो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI के 35 मेंबरान के इस्तीफ़ों का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात की है कि 35 मेंबरान का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर किया गया है, और वो उसी वक्त मंजूर हुआ है जब ये सारा मामला हो गया था और जो चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के बाद उन्होंने किया। बहरहाल आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब को बाकायदा दरख्वास्त की गई है कि पंजाब के इंतखाबात में DROs और रिटर्निंग अफसरान के लिए मातहत अदलिया के जजेस फराहम किए जाएँ। जो DROs और रिटर्निंग अफसर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात करेंगे और सिविल जजेस की जो तैनाती है बतौर जो डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान अपॉइंट किए जाएंगे सिविल जजेस, और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर तो हमारी बात मानी गई, और चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने जैसा कहा है कि वो सिविल जजेस की फरहमी के लिए या मातहत अदलिया के जजेस की फरहमी यकीनी बनाएंगे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से वो बात करेंगे, तो अगर तो उन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के वो जजेस की तैनाती की इजाज़त दे देते हैं, तो फिर मामलात मेरे ख्याल में जजेस अगर तैनात हो जाएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत ज़्यादा असर व रसूख है शरीफ माफिया का। और अगर जजेस होंगे तो उन्होंने अपनी जो क्रेडिबिलिटी जो एक ज़ाहरी तौर पर बची है उसको बचाने के लिए बहुत सारी बेहतर चीज़ें करनी पड़ेंगी, और यही वजह है कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये जजेस को भी पता है कि अगर उन्होंने अलाउ कर दिया और अगर इस मामले में जजेस ने दखल अंदाजी की
تو اس کے بعد جو باقیوں کے کھاتے میں جو ایک خاص طرح کی ریمارکس یا کمنٹس آئیں گے وہ پھر ججز کے کھاتے بھی پڑیں گے. اس وجہ سے یہ بھی عدالتیں سوچ رہی ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں ججز کو خواہ مخواہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے. دوسری جانب فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے اپیل دائر کی تھی اطہر من اللہ صاحب کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. سپریم کورٹ میں ججز اور بیوروکریٹس کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. وکیل فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے عدالت میں کہا کہ گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کیے تھے. اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے تھے. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نوٹسز کی تعمیل نہیں ہو سکی. عدالت میں اٹارنی جنرل آفس سے بھی کوئی موجود نہیں ہے. فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی کے وکیل کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع کی استدعا کی گئی کہ جو اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کو منسوخ کر دیا تھا تو اس پر ہمیں اسٹے آرڈر جاری کیا جائے. تو اس پر پھر جس پر جسٹس منیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ حکم امتناعی سے پہلے فریقین کو نوٹسز کی تعمیل ہونا ضروری ہے کیونکہ ابھی تک جو فریقین ہیں وہ آئے نہیں ہیں تو اس طریقے سے ہم کیسے دے سکتے ہیں. وکیل الاٹیز حافظ احسان کھوکر نے عدالت میں کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے برعکس ہے. یہ جن کو الاٹ کیا گیا تھا اس میں ججز بھی تھے بیوروکریٹس بھی تھے. انہوں نے اپنا وکیل کھڑا کیا. انہوں نے کہا کہ جو اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ ہے پلاٹ الاٹمنٹ کے خلاف تو وہ قانون کے برعکس ہے اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے سب سے زیادہ متاثر الاٹیز ہوئے. ہائی کورٹ نے از خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا. سپریم کورٹ اس حوالے سے پہلے بھی فیصلہ کر چکی ہے. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو دوبارہ نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. 2021 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گریڈ 22 کے افسران ججز اور سول سرونٹس کو پلاٹس کی الاٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور جو 20 اگست کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلعی عدلیہ کے ججوں کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ معطل کر دی تھی. ریاض حنیف راہی ایڈوکیٹ کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے اگست 2021 کو جس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اب جسٹس منیب اختر صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے اور جس نے 2 ہفتوں کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے تمام جو فریقین ہیں وہ حاضر ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ کی درخواست کو سنیں گے اور اگر حکم امتناعی بنتا ہوگا تو ہم دیں گے. سمندر پار پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس امپورٹڈ حکومت کے 3 مقاصد تھے. ایک تو انہوں نے اربوں ڈالر کھا گئے اور جو ان کو امریکہ کی جانب سے ذاتی ان کے اکاؤنٹس میں آئے نہ کہ ریاست پاکستان کو. امریکہ پاکستان کو نہیں پیسے دینا چاہتا وہ ان کو ذاتی حیثیت میں دینا چاہتا ہے. وہ بلاول کو دیے ہیں شہباز شریف کو دیے ہیں نواز شریف کو زرداری کو فضل الرحمان کو ان کو مل گئے سب کو ان کا حصہ مل گیا باقی بھی لے کے چلے گئے. اچھا اب آگے کیا ہوا کہ ان کا ایک مقصد تو ڈالر کمانے تھے وہ انہوں نے کما لیے. ملک کا بیڑا غرق کرنا تھا. امریکہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا نقصان ہو وہ بھی ہو گیا. اب آگے یہ تھا کہ یہ این آر او لینے آئے تھے نیب قانون میں ترمیم. یہ اوورسیز پاکستانی جو تقریباً 1 کروڑ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو 25 سے 30 جو آپ کی حلقے ہیں ایم این اے کے وہاں پر انہوں نے ان کے ووٹ نے بہت بڑا اثر ڈالنا تھا تو ان کو بہت تکلیف تھی اور بہت ڈر تھا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے. ایک اس کو ختم کیا جو عمران خان نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو آسان طریقے سے حق کے ووٹ دیا تھا. اور تیسرا تھا ای وی ایم یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین تھی اس کا خاتمہ تھا. اب نیب قانون میں ترمیم آ گئی. عمران خان نے اپنا فرض ادا کیا نیب قانون میں ترمیم کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں جس میں آج فائنل سماعت ہونے جا رہی ہے. دوسری جانب جو ہے معاملہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق اور ای وی ایم کے خلاف جو قانون سازی کی گئی ہے اس کو عمران خان نے بھی چیلنج کیا تھا شیخ رشید نے بھی چیلنج کیا تھا. اس درخواست پر پہلی سماعت ہوئی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی عدالت میں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دی کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا لیکن مسئلہ صرف طریقہ کار کا ہے. بظاہر ووٹنگ کا طریقہ کار اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈال ہی نہ سکیں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اصل بات پکڑ لی کہ انہوں نے جو امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا. انہوں نے طریقہ اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر کہ یہ انہوں نے اس وجہ سے ایسا طریقہ بنایا ہے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالے ہی نہیں وہ ووٹ ڈال ہی نہ سکے.
سپریم کورٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا، اور اس میں عمران خان اور شیخ رشید کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا لیکن ٹیکنیکل بنا دیا گیا ہے۔ بظاہر ووٹنگ کا طریقہ کار اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈال ہی نہ سکیں۔ درخواست گزار کے وکیل عارف چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم عدالتی فیصلے کی روح کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر نادرا نے سسٹم بنایا اور ضمنی انتخابات میں تجربہ ہوا تھا۔ ضمنی انتخابات میں تجربے پر کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا تھا۔ ترمیم کر کے دوبارہ پائلٹ پروجیکٹ کرنے کا کہا گیا تاکہ قانون سازی ہو سکے۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ نادرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان معاونت کریں کہ بنایا گیا سسٹم معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عمران خان کے دور میں نادرا کے ذریعے ایک سسٹم بنایا گیا تھا جو ضمنی الیکشنز میں اس پر عمل درآمد بھی کیا گیا تھا اور کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھا تھا، تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جناب یہ اس کو ختم کر کے انہوں نے قانون سازی کر دی اور اب ایسا قانون بنا دیا ہے کہ اب پاسبل ہی نہیں رہا۔ اور اس سارے معاملے میں سپریم کورٹ نے عمران خان اور شیخ رشید کی درخواستوں پر جواب کے لیے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل اور نادرا کو بھی نوٹس جاری کر دیا، جبکہ وکیل داؤد غزنوی کی الیکشن ایکٹ ترمیم کے خلاف درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کی۔ درخواست عمران خان کے وکیل نے کہا کہ پوری دنیا میں 90 لاکھ پاکستانی ہیں۔ سپریم کورٹ حکم کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے سپریم کورٹ اقدامات کا حکم دے اور الیکشن کی ایکٹ کی شک 94 میں کی گئی ترمیم کا لدم قرار دے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے اور اس وجہ سے اس معاملے پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو حق ووٹ دیا جائے اور جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس کو بحال کیا جائے جو انہوں نے ختم کر دیا۔ چونکہ اب تو الیکشن میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی اپنا کوئی ذمہ داری نبھا ہی نہیں رہے، وہ سارے کا سارا صرف عدالت لگا کے بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے ان کی نہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق دینے کے حوالے سے کوئی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام کیا، نہ ہی انہوں نے جنرل الیکشن میں کوئی جدید ٹیکنالوجی کے لیے کام کیا۔ بس وہ ایک بات لے کے بیٹھے ہیں کہ جی یہاں نہیں ہو سکتا، وہاں جہاں ہوا وہاں 20 سال لگے، یہاں بھی اتنا عرصہ لگ جائے گا، اور وہ شروع نہیں کرتے، ہر سال کہہ دیتے ہیں شروع نہیں کرتے۔ یہ انتہائی بدقسمتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے اور جلد صاف شفاف الیکشن ہوں اور عوام کی امنگوں سے حکومت منتخب ہو جو اس مسائل سے پاکستان کو نکالے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔